السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ المنادی آن لائن پر آپ سبھی ساتھیوں کا خیر مقدم ہے، استقبال ہے۔ آج کے اس کلاس میں SCRT کی ثانوی درجات کی درسی کتب کا خلاصہ آج دیکھنے والے ہیں۔ اس میں درخشاں اول اور درخشاں دوم سے چند مصنفین اور شعراء کے تعلق سے آپ کے سامنے سوالات آئیں گے، جلدی سے دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا نام ہے سید محمد حسنین۔ سید محمد حسنین کا اصل نام سید محمد حسنین ہی تھا۔ ان کی جو شہرت ہے وہ انشائیہ نگار کی حیثیت سے ہے۔ ان کی پیدائش 1920 میں پٹنہ میں ہوئی اور وفات 1999 میں پاکستان میں ہوئی۔ انہوں نے MA پٹنہ یونیورسٹی سے کیا تھا اور PhD جو ہے یہ بہار یونیورسٹی سے PhD کیا تھا۔ انہوں نے بہار یونیورسٹی سے پٹنہ یونیورسٹی سے نہیں، بہار یونیورسٹی۔ سید محمد حسنین نے MA کی ڈگری، سوال ہے چونکہ یہ ذخیرہ اردو، میری کتاب ذخیرہ اردو سے آپ کو پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو سید محمد حسنین نے MA کی ڈگری کب حاصل کی؟ 1946 میں۔ کب؟ 1946 میں جو ہے انہوں نے MA کی ڈگری حاصل کی پٹنہ یونیورسٹی سے۔ سید محمد حسنین نے PhD کی ڈگری کب حاصل کی؟ تو 1956 میں انہوں نے PhD کی ڈگری حاصل کی تھی بہار یونیورسٹی سے۔ ریاست بہار میں اردو کی پہلی PhD ڈگری کس نے حاصل کیا؟ تو اس میں سید محمد حسنین کا نام آئے گا۔ سب سے پہلے بہار میں اردو کی PhD ڈگری حاصل کرنے والے میں محمد حسنین کا نام سر فہرست ہے۔ سید محمد حسنین کی شہرت کس صنف سے ہوئی؟ تو انشائیہ نگاری سے ان کی شہرت ہوئی ہے۔ صنف انشائیہ اور چند انشائیہ کس کی تصنیف ہے؟ تو یہ سید محمد حسنین کی تصنیف ہے۔ یہ کتاب پہلی بار 1858 میں شائع ہوئی تھی۔ صنف انشائیہ اور چند انشائیہ کا چھٹا ایڈیشن کس نام سے منظر عام پر آیا؟ یہ انشائیہ اور انشائیہ کے نام سے صنف انشائیہ اور چند انشائیہ کا چھٹا ایڈیشن انشائیہ اور انشائیہ کے نام سے 1997 میں جو ہے منظر عام پر آئی تھی۔ اگلا سوال ہے، دیکھیے، حامیم اسلم عظیم آبادی کے نام سے کس کا مضمون ہے؟ یہ درخشاں اول میں ہے، حامیم اسلم عظیم آبادی کے نام سے کس کا مضمون ہے؟ تو یہ سید محمد حسنین کا مضمون ہے۔ تقریباً 2 درجن کتابیں انہوں نے لکھے ہیں۔ سید محمد حسنین کی جو تصنیفات ہیں وہ 2 درجن کے قریب ہیں۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، انشائیہ اور انشائیہ میں کل کتنے انشائیہ نگاروں کے مضامین ہیں؟ تو کل 27 انشائیہ نگاروں کے مضامین ہیں۔ محمد حسین آزاد سے لے کر شیفتہ فرحت تک کل 27 انشائیہ نگاروں کے مضامین انشائیہ اور انشائیہ میں موجود ہے۔ مشام نام سے رسالہ کس نے نکالا؟ سوال ہے، مشام نام سے رسالہ کس نے نکالا؟ تو یہ سید محمد حسنین ہیں جنہوں نے مشام نام سے رسالہ نکالا تھا، اور یہ رسالہ انہوں نے مگدھ یونیورسٹی سے نکالا تھا۔ انہوں نے خاکے اور تنقیدی مضامین بھی لکھے ہیں۔ سید محمد حسنین نے خاکے اور تنقیدی مضامین بھی لکھے ہیں۔ شہرت ان کی انشائیہ نگاری سے ہے۔
اگلا سوال ہے اردو میں لائٹ ایسے کو انشائیہ سے کس نے متعارف کرایا؟ تو سید محمد حسنین نے متعارف کرایا۔ رسالہ مشام کے ذریعے سے انہوں نے لائٹ انشائیہ کو اردو میں لائٹ انشائیہ کو انشائیہ سے جو متعارف کرایا ہے وہ سید محمد حسنین ہے۔ اور یہ کس کے ذریعے سے؟ تو رسالہ مشام کے ذریعے سے انہوں نے جو ہے متعارف کرایا، اور انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ انشائیہ افسانہ، مقالہ، ظریفانہ مضمون سے کس طرح مختلف ہے، یہ بتانے کی کوشش کی۔ اگلا سوال ہے نشاط خاطر۔ نشاط خاطر کن کے ظریفانہ مضامین کا مجموعہ ہے؟ تو یہ سید محمد حسنین کا جو ہے ظریفانہ مضامین کا مجموعہ ہے۔ آگے ہے نکات کے طور پر جو کتاب میں ہے کہ ہیرو مضمون کے خالق بھی سید محمد حسنین ہے۔ ہیرو جو مضمون ہے وہ سید محمد حسنین کا مضمون ہے۔ اگلا نام ہے شکیلہ اختر کا۔ شکیلہ اختر ان کا اصل نام بھی شکیلہ اختر ہی تھا، اور شہرت یہ افسانہ نگار کی حیثیت سے یہ مشہور ہوئے۔ ان کی پیدائش 1916 میں گیا ارول میں ہوئی۔ گیا میں ارول ایک جگہ ہے، وہاں یہ ان کی پیدائش ہوئی، اور وفات 1994 میں ہوئی۔ سوال ہے شکیلہ اختر کا پہلا افسانہ کس نام سے ہے؟ شکیلہ اختر کا پہلا افسانہ کس نام سے ہے؟ تو رحمت کے نام سے ان کا پہلا افسانہ ہے، اور یہ افسانہ 1936 میں ادب لطیف میں شائع ہوا۔ شکیلہ اختر کے کتنے افسانے شائع ہوئے سوال ہے؟ تو ان کے افسانے ٹوٹل 6 افسانے ان کے شائع ہوئے۔ درپن، آنکھ مچولی، ڈائن، آگ اور پتھر، آگ اور پتھر، لہو کے مول اور آخری سلام، یہ ان کے افسانے ہیں۔ 6 افسانے ان کے شائع ہوئے۔ اچھا، افسانوی مجموعہ ہے شکیلہ اختر کے 6 افسانوی مجموعہ 6 افسانوی مجموعہ جو ہے ان کے جو ہے شائع ہوئے۔ شکیلہ اختر کے 6 افسانوی مجموعے شائع ہوئے ہیں۔ اگلا سوال ہے تنکے کا سہارا۔ تنکے کا سہارا ناول کے خالق کون ہیں؟ تو یہ ان کے جو خالق ہیں وہ شکیلہ اختر ہیں۔ شاید اور شاید جو ہے یہ شاید نام سے شکیلہ اختر کا بھی ایک افسانہ ہے۔ شاید نام سے شکیلہ اختر کا جو افسانہ کتاب میں جو موجود ہے وہ شکیلہ اختر درخشاں اول میں شاید نام سے جو افسانہ ہے وہ شکیلہ اختر کا ہے۔ اگلا نام ہے الفا نسو دادے۔ ان کا بھی اصل نام الفا نسو دادے تھا، اور ان کی بھی شہرت جو ہے افسانہ نگار کی حیثیت سے یہ فرانسی ادیب تھے۔ ان کی پیدائش 1840 میں فرانس میں ہوئی۔ ان کی وفات کی تاریخ جو ہے کتاب میں موجود نہیں تھا، اس لیے یہاں پہ ان کا کوئی ذکر نہیں ہو سکا۔ آخری سبق جو کتاب میں موجود ہے کن کا افسانہ ہے یہ سوال ہے، تو یہ جو ہے الفا نسو کا جو ہے یہ آخری سبق انہی کا افسانہ ہے، الفا نسو دادے کا جو افسانہ ہے، اور وہ ناول نگار، افسانہ نگار اور نثر نگار کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ الفا نسو دادے کا افسانہ، الفا نسو دادے کا افسانہ آخری سبق کس سے متعلق ہے؟ تو یہ فرانسی حب الوطنی سے متعلق ہے۔ الفا نسو دادے کا افسانہ جو آخری سبق ہے وہ کس سے متعلق ہے؟ تو یہ فرانسی حب الوطنی سے متعلق ہے۔ اگلا نام ہے بیگم انیس قدوائی۔ بیگم انیس قدوائی، ان کا اصل نام بیگم انیس قدوائی ہی تھا۔ ان کی جو پیدائش ہے وہ 1905 میں بارہ بنکی یوپی میں ہوئی، اور وفات 1982 میں ان کی جو ہے وفات ہوئی، بیگم انیس قدوائی کا۔ ان کے والد کا نام جو ہے ولایت علی تھا، اور یہ ایک وکیل تھے۔ یہ ایک وکیل تھے۔
ان کے شوہر کا نام شفیع احمد قدوائی تھا، شفیع احمد قدوائی۔ بیگم انیس قدوائی، سوال ہے بیگم انیس قدوائی کا خاندان کس سے خاندانی تعلق کس سے تھا؟ بیگم انیس قدوائی کا خاندانی تعلق کس سے تھا؟ یہ قاضی قدرت الدین سے جو ہے ان کا خاندانی تعلق ملتا ہے۔ قاضی قدرت الدین مکہ سے ہجرت کر کے ہندوستان آئے تھے۔ بیگم انیس قدوائی کس سیاسی پارٹی سے منسلک تھی؟ بیگم انیس قدوائی کس پارٹی سے جو ہے منسلک تھی؟ تو یہ کانگریس سے جو ہے یہ منسلک تھی۔ بیگم انیس قدوائی جو ہے یہ گاندھی جی کی ایما پر دہلی گئیں اور کانگریس میں شامل ہو کر مجاہد آزادی کی حیثیت سے کارہائے انجام دی۔ اگلا سوال ہے آزادی کے چھاؤں میں، آزادی کی چھاؤں میں کے عنوان سے کس کی تصنیف ہے؟ یہ بیگم انیس قدوائی کی تصنیف ہے۔ یہ کتاب انیس قدوائی کی تاریخی تصنیف ہے۔ یہ کتاب جو ہے آزادی کی چھاؤں میں، یہ انیس قدوائی کی تاریخی تصنیف ہے جس کا موضوع 1847 کا خوفناک فرقہ وارانہ فساد ہے۔ اس کتاب کا جو موضوع ہے وہ 1947 کا خوفناک فرقہ وارانہ فساد ہے۔ آگے دیکھیے اب جن کے دیکھنے کو کن کے خاکوں کا مجموعہ ہے؟ یہ بیگم انیس قدوائی کا جو ہے خاکوں کا مجموعہ ہے۔ آگے نظرے خوش گزرے کن کی تنزیہ و مزاحیہ مضامین کا مجموعہ ہے؟ یہ بیگم انیس قدوائی کی تنزیہ و مزاحیہ مضامین کا مجموعہ ہے۔ اگلا سوال ہے غبار کارواں کن کی خود نوشت ہے؟ یہ بیگم انیس قدوائی کی خود نوشت ہے جو نامکمل خود نوشت ہے۔ آگے دیکھیے قدوائی خاندان کا مضمون، قدوائی خاندان کس کا مضمون ہے؟ قدوائی خاندان جو ہے کس کا مضمون ہے؟ یہ بیگم انیس قدوائی کا جو ہے مضمون ہے اور یہ ایک خود نوشت ہے، یہ ایک مکمل خود نوشت ہے ان کی۔ اگلا نام ہے مولانا ولایت علی، اصل نام ولایت علی ہے اور ان کی پیدائش جو 1990 یا 1991 میں صادق پور پٹنہ میں ہوئی اور وفات 1852 میں استھانہ ہری پور میں ہوئی۔ ان کے والد کا نام فتح علی تھا۔ مولانا ولایت علی خاکہ کس کتاب سے ماخوذ ہے؟ یہ تذکرہ صادق کتاب سے، تذکرہ صادق سے جو ہے یہ مولانا ولایت علی جو یہ خاکہ ہے وہ تذکرہ صادق سے ماخوذ ہے اور ہندوستان میں وہابی تحریک ایک منٹ تھوڑا انتظار۔ اچھا یہ جو کتاب ہے نا تذکرہ صادق اور ہندوستان میں وہابی تحریک، یہ دو الگ الگ کتابیں ہیں، یہ انہی سے یہ مولانا ولایت علی ماخوذ ہے۔ اگلا نام ہے
सबरा मुनीम भारती, सबरा मुनीम भारती। असल नाम इनका सबरा मुनीम था और ये तखल्लुस करते थे भारती, ये जो है तखल्लुस करते थे भारती जो है इनका तखल्लुस था। इनकी पैदाइश 1882 में तमिलनाडु में हुई और वफात 1921 में, वफात 1921 में। वालिद का नाम चना स्वामी था और बीवी चिलमाल या चलमाल, जो भी हो, ये इनकी बीवी का नाम था। अगला जो है सवाल इनके ताल्लुक से जो है वो है, सबरा मुनीम को भारती का लक़ब किसने दिया था? अच्छा, ये भारती लक़ब है, तखल्लुस नहीं। इनका जो है ये भारती लक़ब है। एक मिनट, इनका जो है ये लक़ब है। क्या है? लक़ब। तो सबरा मुनीम को भारती का लक़ब किसने दिया था? तो ये जमींदार महाराजा ने इनको ये लक़ब दिया था। आगे देखते हैं, सवाल है भारती की शायरी का मौजू क्या था? इनकी शायरी का मौजू क्या था? तो इनकी शायरी का मौजू सियासी जो है मसाइल, इनके शायरी का मौजू रहा करता था। सवाल है, स्वदेश गीत नगल, स्वदेश गीत नगल और जन्मभूमि किनके शेरी मजमुआ है? स्वदेश गीत नगल और जन्मभूमि जो है ये किनके शेरी मजमुए हैं? ये सबरा मुनीम भारती की शेरी मजमुआ है। स्वदेश गीत नगल जो है ये 1908 में और जन्मभूमि 1909 में शाये हुई थी। सवाल है, नगमे आज़ादी किनकी नज़्म है? नगमे आज़ादी किनकी नज़्म है? ये सबरा मुनीम भारती की नज़्म है। अगला नाम है बिस्मिल अजीमाबादी। बिस्मिल अजीमाबादी, इनका असल नाम जो है सैयद शाह मोहम्मद हसन था। सैयद शाह मोहम्मद हसन था और तखल्लुस बिस्मिल करते थे। इनका जो उर्फी नाम है वो शाह झब्बू है। इनकी पैदाइश 1900 में हुई और वो पटना में पैदा हुए। तो वफात 1978 में पटना में हुई। इनकी वफात 1978 में पटना में हुई। इनके नाना का नाम सैयद शाह मुबारक हुसैन था। सैयद शाह मुबारक हुसैन था। हिकायात हस्ती, सवाल है, हिकायात हस्ती किनका कलाम का मजमुआ है? ये बिस्मिल अजीमाबादी के कलाम का मजमुआ है और ये जो है शाये हुई है 1980 में। 1980 में ये शाये हुई। अगला सवाल है, बिस्मिल अजीमाबादी किसके शागिर्द थे? बिस्मिल अजीमाबादी किसके शागिर्द थे? ये मुबारक अजीमाबादी के जो है शागिर्द थे। बिस्मिल अजीमाबादी मुबारक अजीमाबादी के शागिर्द थे। और शेर देखिए, सरफरोशी की तमन्ना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये शेर किसका है? ये शेर बिस्मिल अजीमाबादी का है। किसका है? बिस्मिल अजीमाबादी का। आगे भी एक शेर है, तुझे खबर भी तुझे तुझे खबर भी हुई या नहीं ए दोस्त, शब फिराक जो हम पे गुजर गई ए दोस्त। ये शेर किसका है? तो ये शेर भी है बिस्मिल अजीमाबादी का। किताब दरख्शां अव्वल में ये मौजूद है। अगला नाम है बेकल उत्साही। अगला नाम है बेकल उत्साही। इनका असल नाम मोहम्मद शफी लोधी था और ये तखल्लुस करते थे, बेकल उत्साही तखल्लुस करते थे। इनकी पैदाइश 1928 में उत्तर प्रदेश में हुई और वफात 2016 में दिल्ली में इनकी वफात हुई। सवाल है, बेकल उत्साही बुनियादी तौर पर किस सिन्फ के शायर माने जाते हैं? तो ये गीत के जो है शायर माने जाते हैं। उन्होंने नज्म और गज़लें भी कही हैं। इन्होंने नज्म और गज़लें भी कही हैं।
اگلا سوال ہے نغمہ و ترنم، نغمہ و ترنم، نشاط زندگی، سرور جاویداں، سرور جاویداں، پروائیاں، کومل مکھڑے، بیکل گیت اور غزل سانوری، غزل سانوری، غزل سانوری کن کی شعری مجموعے ہیں؟ تو یہ بیکل اتساہی کے جو ہے مجموعے ہیں۔ اگلا نام ہے طلحہ رضوی برق۔ ان کا اصل نام سید شاہ ناصر رضوی ہے، سید شاہ ناصر رضوی ہے، اور یہ برق تخلص کرتے تھے۔ کیا تخلص کرتے تھے؟ برق تخلص کرتے تھے۔ ان کی پیدائش جو 1938 میں پٹنہ میں ہوئی، اور ان کی وفات کی تاریخ چونکہ کتاب میں موجود نہیں تھا اسی لیے یہاں پہ اس کا ذکر نہیں ہوا۔ والد کا نام سید شاہ محمد قائم، تخلص قتیل دانا پوری۔ ان کا جو ہے ان کے والد کا نام سید شاہ محمد قائم تھا، اور یہ جو تخلص کرتے تھے وہ قتیل دانا پوری تخلص کرتے تھے۔ والدہ کا نام محمودہ خاتون، جو کہ ایک خود شاعرہ تھی۔ انہوں نے طلحہ رضوی برق نے جو میٹرک کا امتحان 1950 میں پاس کیا، اور ایم اے 1962 میں پٹنہ یونیورسٹی سے کیا۔ چونکہ کل ایگزام ہے اسی لیے کل یا پرسوں ایگزام ہے، جلدی سے آپ کو کچھ مخصوص نام آپ کے سامنے آج پیش کیا جا رہا ہے۔ سوال ہے طلحہ رضوی برق کی شاعری کا موضوع کیا تھا؟ طلحہ رضوی برق کی شاعری کا موضوع کیا تھا؟ تو اخلاق اور تصوف ان کی شاعری کا جو ہے موضوع تھا۔ غور و فکر، نقد و ایک منٹ اچھا، غور و فکر، نقد و سخنش اور ارزش ادب۔ غور و فکر، نقد و سخنش اور ارزش ادب کن کے تنقیدی مضامین کے مجموعے ہیں؟ یہ تین کتابیں غور و فکر، نقد و سخنش اور ارزش ادب، یہ کن کے تنقیدی مضامین کے مجموعے ہیں؟ تو یہ طلحہ رضوی کے تنقیدی مضامین کے مجموعے ہیں۔ ان کے یہی تین تنقیدی مضامین کے مجموعے جو ہے کتابوں میں موجود ہے، کتاب درخشاں اول میں۔ اور برق بنیادی طور پر، سوال ہے برق بنیادی طور پر کس حیثیت سے جانے جاتے ہیں؟ تو یہ شاعر کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ شائگاں اور صحاب سخن، شائگاں اور صحاب سخن، ٹھیک ہے، کن کے شعری مجموعے ہیں؟ شائگاں اور صحاب سخن کن کے شعری مجموعے ہیں؟ یہ طلحہ رضوی کے شعری مجموعے، ان کے دو ہی شعری مجموعے شائع ہوئے ہیں۔ طلحہ رضوی نے کن کن اصناف میں طبع آزمائی کی؟ سوال ہے کن کن اصناف میں طبع آزمائی کی؟ تو یہ نعت، تنقید، نظم، غزل، اس کے علاوہ قطع تاریخ اور رباعیات وغیرہ میں انہوں نے طبع آزمائی کی تھی۔ اگلا نام ہے جگت موہن لال۔ جگت موہن لال، ان کا اصل نام جگت موہن لال ہی تھا، اور یہ تخلص رواں کرتے تھے۔ ان کی پیدائش 1889 میں 1889 میں اتر پردیش میں ہوئی، اور ان کی پیدائش 1934 میں اتر پردیش میں جو ہے ان کی وفات ہوئی۔ ان کے تعلق سے سوال ہے رباعیات رواں، ان کے رباعیوں کا مجموعہ، رباعی کا مجموعہ ہے، یہ جگت موہن لال کے رباعی کا مجموعہ ہے۔ اگلا سوال ہے نقد رواں کن کی مثنوی ہے؟ نقد رواں کن کی مثنوی ہے؟ تو یہ جگت موہن لال کی مثنوی ہے۔ ایک سوال میں 2-3 سوال چھپے ہوئے ہوتے ہیں، اور آپ کو تھوڑا جلدی بازی میں آپ کو کرایا جا رہا ہے، یہ دیکھنے کی کوشش کریں، اچھے سے سمجھنے کی۔ روح رواں کن کے شعری مجموعے ہیں؟ تو یہ جگت موہن لال کے شعری مجموعے ہیں۔
जगत मोहन लाल को जगत जगत मोहन लाल को किस सिन्फ के लिए मशहूर अच्छा, जगत मोहन लाल किस सिन्फ के लिए मशहूर है? ये रुबाई के लिए मशहूर है। रुबाई के सिन्फ रुबाई से ये सिन्फ रुबाई से ये जाने जाते हैं। अगला सवाल देखिए, ये शेर है, क्या ये क्या है कि हयात जावेदानी क्या? ये क्या है कि हयात जावेदानी क्या है? पहले देखो जहां फानी क्या, जहां फानी क्या है। ये शेर किसका है? तो ये शेर जगत मोहन लाल का है और ये एक रुबाई है। इफलास अच्छी इफलास अच्छी न फिकर दौलत अच्छी, इफलास अच्छी न फिकर दौलत अच्छी, न फिक्र दौलत अच्छी, जो दिल को पसंद हो वो हालत अच्छी। ये किसका शेर है? ये जगत मोहन लाल का शेर है और ये एक रुबाई है। दिल तूने दिया है ज़ौक़े गम खारी दे, जान दी है तो नफरत दिल आजारी दे। ये शेर किसका है? तो ये शेर भी जगत मोहन लाल का है और ये एक रुबाई है। अगला नाम अख्तर अंसारी का है। अख्तर अंसारी का असल नाम मोहम्मद अख्तर था और ये अख्तर तखल्लुस करते थे। इनकी पैदाइश 1909 में उत्तर प्रदेश में हुई और वफात 1998 में उत्तर प्रदेश में ही हुई। इनके वालिद का नाम महफूजुल्लाह है और इनका ताल्लुक कबीले अंसार से है। अख्तर अंसारी का ताल्लुक कबीले अंसार से है। सवाल इनके हिस्से से ये है कि अख्तर अंसारी किस सिन्फ में शोहरत हासिल की? तो ये एक कथा में जो है इन्होंने शोहरत हासिल की। सवाल है कि नगमे रूह किनका शेरी मजमुआ है? तो ये अख्तर अंसारी का शेरी मजमुआ है। यही उनका पहला मजमुआ कलाम है। इसमें नज़में, गज़लें और कताआत शामिल हैं। अगला सवाल है कि आप गीने और टेढ़ी ज़मीन कताआत पर मबनी किनके कलाम का मजमुआ है? तो ये इनके अख्तर अंसारी के कलाम का मजमुआ है। उनका ये मजमुआ खास कताआत पर है। उनका ये मजमुआ जो है खास कताआत पर मुश्तमिल है। अगला सवाल है परताउस। परताउस के नाम से किनके कताआत का मजमुआ है? तो ये अख्तर अंसारी के जो है कताआत का मजमुआ है। इन्होंने कताआत में मंजर निगारी और जज्बात निगारी को पेश किया है। यहाँ पे दरख्शां अव्वल ख़त्म हो जाती है और चंद मशहूर नाम वह हम आपको अलग से करवाएंगे। कुछ मखसूस नाम यहाँ पे जिक्र नहीं हो सका दरख्शां अव्वल से, उसको हम अलग से इंशाल्लाह करवाएंगे। और इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में दरख्शां दोम को लेकर के इसी अंदाज में मुख्तसरन। और ये आधे घंटे की वीडियो है, ज़रूर देखें इंशाल्लाह।